کہتے ہیں شہر کے کنارے ایک ایسی مسجد ہے جہاں رات کے وقت انسان کے قدم جاتے ہیں مگر واپسی نہیں ہوتی۔ شہر کے آخری کنارے ایک پرانی مسجد ہے۔ وہ مسجد اب خالی پڑی ہے، ویران، سنسان اور عجیب سی خاموشی میں ڈوبی ہوئی۔ لوگ وہاں جانا پسند نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ رات کے وقت اس مسجد میں اذان تو سنائی دیتی ہے مگر کوئی مؤذن نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ وہاں جنات عبادت کرتے ہیں۔ احمد ایک نوجوان طالب علم ہمیشہ سے روحانی رازوں کا شوقین تھا۔ اب لوگوں کی بنائی ہوئی باتوں پہ یقین نہیں آتا تھا۔ ایک رات اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جا کر دیکھے گا کہ آخر اس مسجد میں کیا ہوتا ہے۔ چاندنی رات تھی۔ احمد کے قدم ویران گلیوں سے گزرتے ہوئے اس مسجد کے دروازے تک پہنچے۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، ایک سرد ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ مسجد کے اندر مکمل خاموشی تھی، نہ کوئی انسان، نہ کوئی چراغ، صرف دھندلی ہلکی طے۔ احمد نے وضو کیا اور نماز کے لیے صف پر کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے اللہ اکبر کہا، مسجد کے کونے سے ہلکی ہلکی سرگوشی کی آوازیں آنے لگیں۔ ایسا لگا کہ جیسے کوئی اس کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، پسینہ ماتھے سے بہنے لگا۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہتا تھا مگر ہمت نہ ہوئی۔ نماز مکمل ہوئی تو اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ مسجد کے آخری کونے میں ایک پراسرار روشنی نظر آئی، جیسے کوئی وہاں بیٹھا تلاوت کر رہا ہو۔ احمد نے قدم آگے بڑھایا۔ قریب جا کر دیکھا تو ایک پرانا مصحف قرآن مجید تھا۔ وہ خود بخود کھلا ہوا تھا اور اس کے اوراق آہستہ آہستہ پلٹ رہے تھے۔ اچانک مسجد میں ایک گہری آواز گونجی، یہ جگہ ایک عام انسانوں کے لیے نہیں، یہ اللہ کے بندوں کی عبادت گاہ ہے جو انسانوں کے آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ احمد کانپ گیا۔ آواز نرم تھی مگر دل ہلا دینے والی۔ اس نے ہمت کر کے پوچھا، آپ کیا جن ہیں؟ آواز نے جواب دیا، ہاں میں، مگر ہم ان میں سے نہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں، ہم تو قرآن اور ایمان کے محافظ ہیں۔ احمد کے قدم زمین پر جم گئے، اس کے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی مگر دل میں ایک عجیب سا سکون اترنے لگا۔ وہ سمجھ گیا کہ جو کچھ اس نے سنا وہ سچ سنا تھا۔ جن کی آواز دوبارہ گونجی، یہ مسجد انسانوں کے گناہوں سے بچنے والوں کے لیے پناہ ہے مگر جو غرور اور شک کے ساتھ آتا ہے وہ کبھی واپس نہیں جا پاتا۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے ندامت سے سر جھکا لیا اور اس نے دل میں کہا کہ اے اللہ، میں تیری مخلوق کے راز جاننے نہیں، بس تیرا قرب چاہتا ہوں۔ مسجد میں موجود روشنی آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی۔ فضا میں ایک روحانی خوشبو پھیل گئی۔ احمد کے دل میں ایک ایسا سکون اترا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہ کیا ہوا تھا۔ صبح کے اذان کے ساتھ وہ مسجد سے باہر نکلا۔ سورج طلوع ہو رہا تھا۔ ہوا میں تازگی تھی مگر احمد کے دل میں ایک نیا ایمان، نیا یقین جاگ اٹھا تھا۔ اب وہ جان چکا تھا کہ ہر خوف کے پیچھے ایک اللہ کی حکمت چھپی ہوتی ہے اور ہر ویرانی کے اندر کچھ نہ کچھ نور چھپا ہوتا ہے۔ احمد نے یہ واقعہ کسی کو نہ سنایا مگر اس دن کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ وہ پہلے سے زیادہ نیک، نرم دل اور ایماندار بن گیا۔ آج بھی وہ مسجد وہاں موجود ہے، ویران مگر روشن، اور کہتے ہیں رات کے وقت وہاں تلاوت کی آوازیں اب بھی سنائی دیتی ہیں مگر کوئی نہیں جانتا وہ آوازیں کہاں سے آتی ہیں۔